السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ساگر ناول کو لے کر۔ یہ تحریر ہے تیشا گوہر کی۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 13۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ساگر اپنے کام پر گیا ہوا تھا اور مومنہ اسکول میں تھی۔ امل اس وقت بستر میں آرام کر رہی تھی۔ 10 بجے کا وقت تھا اور اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کچھ دیر اور سو جائے کہ دروازے کی بیل بجی۔ امل اٹھ کر دروازہ کھولنے آئی تو سامنے ایک بہت ہی امیر سی خاتون کھڑی تھی۔ اچھی خاصی خوبصورت تھی اور 50-55 کے قریب لگ رہی تھی۔ کافی ماڈرن لگ رہی تھی۔ امل نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ جی آپ کون؟ امل نے ان کا تعارف چاہا۔ ساگر یہیں رہتا ہے؟ امل کو ان کی آواز کچھ ٹوٹی ہوئی بھرائی ہوئی لگی۔ جی، پر آپ کون؟ اس نے پھر ان سے پوچھا۔ تم ساگر کی کیا لگتی ہو؟ اس عورت نے جواب دینے کی بجائے اس سے سوال کیا۔ میں ان کی بیوی ہوں۔ آپ؟ اس نے پھر کوشش کی۔ میں ساگر کسی ورکر کو کام کے متعلق کچھ ہدایات دے رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے اسکرین پر امل کا نمبر دیکھا تو اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دوسروں کو اشارہ کرتا ایک طرف چلا گیا۔ ساگر، تم کہاں ہو؟ امل نے اس کے فون اٹھاتے ہی پوچھا۔ میں گیراج میں ہوں۔ وہ اس کے انداز پر حیران ہوا تھا۔ پہلے تو امل نے کبھی اس انداز میں اس سے بات نہیں کی تھی۔ ابھی اسی وقت گھر پہنچو۔ کیا تحکمانہ انداز تھا؟ کیوں، خیریت؟ اسے تشویش ہوئی تھی۔ پتہ نہیں سب ٹھیک تھا یا نہیں۔ ہاں بس تم جلدی سے گھر پہنچو، کہہ کر امل نے فون بند کر دیا۔ وہ حیرت سے اسکرین کو دیکھتا رہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے امل نے بہت عجلت میں فون کیا تھا۔ وہ زوار کو بتا کر گھر آیا تھا۔ امل نے دروازہ کھولا۔ سب خیریت ہے نا؟ اتنی ایمرجنسی میں آپ نے فون کیا تھا؟ وہ کچھ پریشان تھا کہ گھر میں سب خیریت تھی یا نہیں۔ امل کا انداز ہی کچھ عجیب تھا۔ ہاں خیریت ہی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، امل نے اسے اندر لاتے کہا، اور وہ جو پوچھنے ہی والا تھا کہ کون، سامنے کھڑے انسان پر نظر ڈالتے ہی الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور شناسائی بھی، جیسے وہ ان خاتون کو جانتا ہو، اور صرف جانتا ہی نہیں، کوئی گہرا تعلق ہو ان سے۔ ان خاتون نے ساگر کو دیکھا اور ساگر نے انہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو یوں ہی دیکھ رہے تھے جیسے برسوں بعد کسی پرانے شناسا کو دیکھا ہو۔ ساگر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ عورت آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے آنکھوں سے التجا کر رہی ہو، کچھ کہہ رہی ہو۔ امل نے خاموشی سے دونوں کے چہروں کے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے۔ اب اس کا وقت تھا کہ وہ ان دونوں کی ملاقات میں خاموشی رہتی، جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ اس عورت کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور اس نے اس کا نام پکارا۔ ساگر؟ وہ نام تھا یا لہجہ؟ ساگر کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا اور پھر آہستہ آہستہ وہ پانی بہنے لگا۔ امل نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کون، تو ان خاتون نے کیسے گہرا سانس لے کر کہا تھا، میں ساگر کی ماں ہوں۔ امل کو اتنا زور کا شوق لگا تھا کہ کچھ لمحے اسے واقعی لگا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا، اپنی تسلی کے لیے، اور دوبارہ وہی جواب پا کر اسے یقین آ گیا تھا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہی۔ ساگر کی ماں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے انہیں اندر بٹھایا اور پانی پلایا۔ کب شادی کی اس نے؟ پانی کا گلاس اسے تھماتے ہوئے وہ بولی تھی۔ 1.5 سال ہو گیا، اس نے مختصراً کہا۔ پسند کی شادی ہے؟ پسند کی شادی کی ہوگی اس نے، کافی خوبصورت ہو تم۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ امل نے بھی جواباً مسکرا دی، مگر ان دونوں کی مسکراہٹ ایک جیسی تھی، کھوکھلی اور بناوٹی۔ میرے بارے میں کچھ بتایا ہوگا اس نے؟ اس کی ماں نے امل سے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ساگر کے بارے میں کتنا جانتی ہو؟ اب انہوں نے یہی سوال کچھ دوسرے انداز میں پوچھا۔ اتنا جانتی ہوں جتنا ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے کافی ہے، اس نے گول مول سے جواب دیا۔ وہ دلچسپ انداز سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کی بات نے انہیں متاثر کیا ہو۔ تم واقعی ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی میرے بیٹے کے لیے۔ امل بس مسکرا ہی سکی، وہی زبردستی کی مسکراہٹ۔ اس نے کبھی اپنے باپ کے بارے میں یا اپنے ماضی کے بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کی؟ انہوں نے پھر امل سے پوچھا تھا۔ نہ جانے وہ کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا تھا اور پھر اسے ایک فیملی نے اپنے ساتھ لے گئی تھی، اڈاپٹ کر کے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ 6 عرصہ وہ ان کے ساتھ رہا، پھر کسی وجہ سے اسے وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ امل نے مختصراً بتایا جو وہ ساگر کے بارے میں جانتی تھی۔ میرے بیٹے نے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ اس کی زندگی اتنی آسان نہیں رہی جتنی تم مجھے بتا رہی۔ میں نے غلطی کی جو اسے اس کے باپ کے پاس چھوڑا۔ اس کم ظرف سے اپنی اولاد بھی سنبھالی نہ جا سکی۔
ان کی آواز میں دکھ اور غصہ تھا۔ عمل کو تو ایک ایک کر کے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کے پاس تھا، پھر وہ یتیم خانے کیسے پہنچا؟ کیا مطلب وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا؟ عمل کس الجھن کا شکار ہو رہی تھی؟ ساگر نے تو کبھی نہیں بتایا تھا اسے۔ میری اور اس کے باپ کی ملاقات ایک فنکشن میں ہوئی تھی، میں وہاں ڈانس کرنے گئی تھی۔ اوہ، میں نے تمہیں اپنے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک زمانے میں بدنام زمانہ گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے باپ نے مجھے دیکھا، میرا دیوانہ ہو گیا۔ میں عمر میں اس سے آدھی تھی، مگر ہمارا تو کام ہی یہی تھا، مردوں کا دل لبھانا۔ اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش کی، میں نے بھی حامی بھر لی، مگر کچھ ملاقاتوں کے بعد اس نے قطع تعلق کر لیا۔ اس کی فیملی تھی، بچے تھے۔ وہ ایک پرائی اور بدنام زمانہ عورت سے کیوں تعلق رکھتا جب اس کا مطلب پورا ہو چکا تھا اور اس کا دل بھر گیا تھا؟ وہ ایک اچھے گھرانے کا آدمی تھا، بلکہ کافی اونچے اور مشہور گھرانے کا۔ خیر، کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، اور میں جانتی تھی اس بچے کا باپ کون ہے۔ میں اسے پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ابارشن میں میری جان کو خطرہ تھا۔ میں نے اسے جنم دیا اور اس کے باپ کے دروازے پر چھوڑ آئی۔ مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر اپنی اولاد کو تو وہ پال سکتا تھا۔ میں مطمئن تھی کہ اب وہ اپنے باپ کے پاس محلوں میں عالی شان زندگی گزار رہا ہوگا۔ میں اپنی دنیا میں مگن تھی، پھر ایک آدمی آیا اور مجھ سے شادی کر کے مجھے اس ذلت بھری زندگی سے دور لے گیا۔ میں پھر سے ماں بنی، میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ شروع میں سب ٹھیک رہا، مگر پھر مجھے بے اختیار اپنا بڑا بیٹا یاد آنے لگا۔ میں نے اسے ایک بار بھی نہیں چوما تھا، ایک بار بھی پیار نہیں کیا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے میں ساگر کو ڈھونڈتی تھی۔ میرے شوہر اچھے انسان تھے، وہ میرے ماضی سے واقف تھے۔ پھر میں نے ایک دن انہیں ساگر کے بارے میں بتایا، انہوں نے مجھے اس سے ملوانے کی حامی بھر لی۔ تب میرا چھوٹا بیٹا 7 سال کا تھا اور ساگر اس سے 11 سال بڑا ہے۔ وہ جوان ہو چکا تھا۔ میں نے اسے آخری بار 2 دن کا دیکھا تھا، جب میں اسے اس کے باپ کی دہلیز پر چھوڑ کر آئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ وہاں نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی جانتا ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی۔ پھر جب میں اس کے باپ کے جنازے پر گئی تو میں نے اس کے بڑے بھائی شاہ زیب سے پوچھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اور اس کی بیوی اسے اسی دن یتیم خانے دے کر آئے تھے، کیونکہ وہ اس ناجائز اولاد کو نہ تو اپنے ساتھ رکھ سکتے تھے نہ رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے باپ نے ہی قبول نہیں کیا تھا اسے۔ میں نے اسے یتیم خانے پتہ کروایا تو بہت مشکل سے مجھے اس فیملی کا پتہ چلا جس نے ساگر کو اڈاپٹ کیا تھا۔ میں انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں گئی تو پتہ چلا وہ لوگ اب یہاں نہیں رہتے۔ میں نے بہت سے انویسٹیگیٹرز کو ہائر کیا، پھر مجھے وہ فیملی بھی مل گئی، مگر انہوں نے کہا کہ وہ اب نہیں جانتے کہ ساگر کہاں ہے۔ ان کا پرانا چوکیدار تھا، اس کا بیٹا ساگر کا دوست تھا۔ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، چوکیدار اب حیات نہیں تھا اور مجھے لگا میں ساگر کو اب کبھی نہیں ڈھونڈ سکوں گی۔ سارے راستے جیسے بند ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن کسی NGO کی ایک تقریب میں نے ایک عورت کو ایک میگزین کے کسی ماڈل کا ذکر کرتے سنا۔ وہ اس کی تعریف کر رہی تھی اور اس کی زندگی کی اسٹرگل کی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے سرسری سے دیکھا تو مجھے مشابہت لگی، وہ لڑکا ساگر ہی ہو سکتا تھا۔ اس کی شکل شاہ زیب سے بہت ملتی تھی، مگر وہ شاہ زیب کا حوالہ نہیں دے رہی تھی، وہ ایک یتیم لڑکے کی زندگی کی کہانی سنا رہی تھی۔ اگر وہ شاہ زیب کا نام لیتی تو مجھے لگتا کہ وہ لڑکا شاہ زیب کا بیٹا ہے، اس کی بھی عمر اتنی ہی ہوتی، مگر اس لڑکے کا اس خاندان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے اس میگزین کے ذریعے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور بہت مشکل سے میں آج یہاں پہنچی ہوں۔ بات کے اختتام پر ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ عمل کو لگا جیسے وہ کسی اور ساگر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ ساگر تو نہیں لگتا تھا جس کی کہانی انہوں نے سنائی تھی۔ وہ بالکل بھی ٹوٹا بکھرا ساگر نہیں لگتا تھا، مگر انہوں نے تو ایسے ساگر کی کہانی سنائی تھی جو ہر وقت دنیا کی ٹھوکروں پر رہتا تھا۔ میں باپ کے لیے پانی لاؤں؟ عمل نے ان کی آنکھوں میں تیرتے آنسو اور آواز میں نمی کے باعث پوچھا تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ عمل نے انہیں پانی دیا تھا اور ساتھ میں چائے کا پانی بھی چولہے پر رکھ دیا۔ وہ اس کی ساس تھیں اور پہلی بار گھر آئی تھیں۔ تم میرے بیٹے سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے نہ جانے کیوں پوچھا۔ میں اسے پسند نہیں کرتی تھی، مگر وہ اتنا اچھا ہے کہ اس سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے۔ عمل نے اس بار مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے بھی بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کہاں ہے وہ؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، انہوں نے عمل سے کہا۔ عمل نے اسے کال کر کے گھر بلا لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسا ریئیکٹ کرے گا یوں اپنی ماں کو دیکھ کر۔ وہ ان سے ناراض ہوگا کہ انہوں نے اسے کیوں چھوڑا، یا خوش ہوگا کہ وہ اس سے ملنے آئی ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جب تک وہ نہیں آیا انہوں نے اس سے مزید کچھ باتیں کی۔ عمل نے انہیں چائے پلا دی تھی اور کچھ لوازمات بھی ساتھ رکھے تھے۔ انہوں نے بس چکھا ہی تھا، مگر چائے وہ پی چکی تھی۔ ساگر کی یوں سامنے آنے پر وہ اپنے آنسو قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ عمل کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ انہیں پہلے سے جانتا یا پہچانتا ہوگا۔
ساگر کی آنکھوں سے ایک ایک کر کے قطرہ قطرہ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، مگر وہ تو جیسے پتھر کا بن گیا تھا۔ ساگر، میرا بیٹا۔ انہوں نے اس کا نام لیا، لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ کتنے سالوں کا کرب تھا ان کی آواز میں اور ان کے چہرے پر۔ ساگر کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس اس کی آنکھیں برستی جا رہی تھیں۔ امل نے اسے کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا۔ ساگر، یہ تمہاری امی ہے، تم سے ملنے آئی ہیں۔ امل نے اس کے جمود کو توڑا، اس نے ہاتھوں کے پشت سے آنکھیں رکھ لی۔ جانتا ہوں۔ اس کی ماں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ نہ انہیں اپنا رہا تھا نہ دھتکار رہا تھا۔ انہیں تکلیف ہوئی۔ ساگر، میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنا تڑپی ہوں تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ تمہارے اس کمزرف باپ نے تمہیں قبول نہیں کیا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں تمہیں اپنے سے الگ نہیں نہ کرتی۔ ساگر نے دھیرے سے انہیں خود سے الگ کیا۔ اس کی ماں کو دکھ پہنچا اس کے اس رویے سے۔ اس نے دھیرے سے انہیں الگ کیا اور پھر اپنے کمرے میں لے گیا۔ دروازہ کھلا تھا، امل سب دیکھ رہی تھی مگر وہ اندر نہیں گئی۔ وہ اس ماں بیٹے کے ملن کے بیچ نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں آپ سے خفا نہیں ہوں، میں جانتا ہوں آپ کا قصور نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب مجھے آپ سے نفرت ہوئی تھی اور میں روز اپنے آپ سے پوچھتا تھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑا، مگر شعور کی دہلیز پار کرتے ہی میں آپ کی مجبوری بھی سمجھ گیا تھا، اور بابا کی مجبوری بھی۔ سب اپنی اپنی جگہ مجبور تھے۔ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، بس میری قسمت میں یہ سب کچھ ہونا لکھا تھا۔ میں جب مانچسٹر سے واپس آیا تھا تو میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا تھا۔ میں نے کئی بار آپ کو دور سے دیکھا ہے۔ اب اپنی فیملی کے ساتھ خوش تھیں۔ میری ہمت نہیں پڑی کہ میں آپ سے آ کر ملتا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر آپ نے مجھے پہچانے سے انکار کر دیا تو، اور کہیں میری وجہ سے آپ کا گھر نہ ٹوٹ جائے۔ میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، خوشیوں پر آپ کا بھی حق ہے۔ ساگر نے انہیں بیڈ پر بٹھایا تھا اور خود وہ ان کے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا۔ سر ان کی گود میں رکھا ہوا تھا، وہ ایسے رو رہا تھا جیسے چھوٹا سا بچہ ہو۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بالوں پر بوسہ دیا۔ مجھے معاف کر دو میرا بیٹا، وہ رو رہی تھی اور کہے جا رہی تھی۔ ساگر نے ان کے ہاتھ چومے۔ آپ معافی مت مانگیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے آپ سے کوئی گلہ ہے۔ وہ دونوں کتنی دیر اس طرح ایک دوسرے سے راز و نیاز کرتے رہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پھر سارے شکوے گلے، ساری باتیں کرنے کے بعد اور بہت سا رونے کے بعد اس کی ماں نے جانے کی اجازت چاہی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، میرے شوہر انتظار کر رہے ہوں گے۔ تم لوگ آنا میرے گھر، میں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی اور ارمان بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوگا۔ انہوں نے جاتے جاتے ساگر سے اور امل سے کہا اور امل کے ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تمہاری سلامی ادھار ہے، جب تم دونوں مجھ سے ملنے آؤ گے تب دوں گی۔ اور پھر وہ امل اور ساگر کو گلے لگا کر دعائیں دیتی چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد امل ساگر کے پاس آئی، وہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ امل نے سوچا شاید وہ اس وقت کچھ وقت تنہائی میں گزارنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ مومنہ اسکول سے آ گئی تھی۔ ساگر کی امی کی آمد کی وجہ سے وہ اتنی کھو گئی تھی کہ اس نے دن کا کھانا بھی نہیں بنایا تھا۔ مومنہ کے کھانا مانگنے پر اسے یاد آیا، تم ایسا کرو فروٹس کھا لو۔ اس نے مومنہ کو پھل دے دیا اور خود بھی اسی سے پیٹ بھر لیا۔ ساگر جانے کہاں چلا گیا تھا، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی ایک شوق سے گزر رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ اسے اس وقت تنہائی درکار تھی۔ رات ہو گئی تھی اور ساگر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ امل نے اس کا فون کئی بار ٹرائی کیا تھا مگر وہ بند جا رہا تھا۔ امل کو فکر ہونے لگی، ساگر نے کبھی فون تو بند نہیں کیا تھا۔ اس نے زوار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ دوبارہ آفس آیا ہی نہیں۔ اس نے عماد کا نمبر نکال کر اسے کال ملائی، وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ساگر کہاں ہے۔ اب امل کو سچ میں تشویش ہونے لگی، اس کی وجہ سے پریشان تھی، جانے کہاں ہوگا، کچھ کھایا پیا بھی ہوگا یا نہیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔